محمود خان اچکزئی آگے بڑھ کے پیش قدمی کر رہے ہیں، مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک انصاف پسپائی اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، کیا وجہ لگتی ہے سر آپ کو اس کی؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تحریک انصاف بحیثیت جماعت شاید ان کو ابھی تک اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان مذاکرات کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ ایک طرف وہ بات ضرور کرتے ہیں اور شاید بات کرنے کی کوشش بھی اسی لیے کی گئی ہے، یا جو تھوڑی بہت بات چیت اگر حکومت سے ہو رہی ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد تو کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اب ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں شاید کچھ ایسے معاملات آئیں گے جو شاید عام عدالتوں میں نہ آئیں بلکہ شاید معاملہ فوجی عدالتوں تک جائے، اور اس کے واضح اشارے بھی ملتے ہیں۔ تو گفتگو کی حد تک تو وہاں جانے کے لیے ضرور ہے، لیکن شاید جو سٹانس پبلکلی لیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے، جو کل احسن اقبال صاحب نے لیا ہے، اس کے حوالے سے شاید پھر تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ اب آ رہی ہے کہ شاید یہ تو ہمیں ایسے پورٹرے ہو رہا ہے کہ شاید ہم ویکنس دکھا رہے ہیں، ویکنس ایگزیبٹ کر رہے ہیں، لہٰذا شاید آج جس طرح بیرسٹر غور خان صاحب جو ایک بڑے متوازن شخصیت کے مالک ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یا ہم نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا مذاکرات کی، ہم تو صرف قومی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اپنے لیے ہم نے نہیں بات کی یا اسپیکر سے نہیں رابطہ کیا۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک بفر زون کے اندر بات ہوتی ہے، کلوز ڈور میٹنگز کے اندر پھر جو پبلک پوزیشنز ان کے برعکس لی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو جو رسپانس شاید وہ حکومت کی جانب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، شاید اس کے نہ ملنے کی وجہ سے بھی یہ ایک ایشو بنا ہے۔ یہ بیرسٹر گوہر صاحب وزیر اعظم سے ملاقات اور بیرسٹر عقیل ایسی ملاقات کی تائید کر رہے ہیں، سر یہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے منیب صاحب کہ کوئی کس سطح پہ کس لیول پہ یہ ملاقات ہوئی ہے؟ کلیئرٹی تو ابھی تک نہیں موجود۔ وزیر اعظم سے اگر ان دو شخصیات کی ملاقات ہوتی تو اگر بیرسٹر عقیل صاحب نے، کیونکہ میں نے ان کا کلپ نہیں دیکھا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو اگر تو یہ ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی گوہر خان صاحب کا ویو تو یہی ہے کہ ہم کوئی ذاتیات کے لیے نہیں گئے تھے، ہم تو پبلک ایشوز کے لیے وزیر اعظم سے ملنے گئے تھے۔ لیکن میرے خیال میں جتنی زیادہ تلخی موجود ہے اس وقت تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، تو عمران خان صاحب سے کے لیے کوئی آسانی لینے کے لیے تو شاید وہ نہیں گئے ہوں گے وزیر اعظم کے پاس۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بلیٹنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو پی ایم ایل این پھر فوری طور پر جس طرح عمران خان صاحب کے وقت کے اندر ہوتا تھا کہ پی ایم ایل این این آر او مانگ رہی ہے یا اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے، تو ابھی تو اگر واقعی یہ دو شخصیات ملتی تو ایک بہت بڑی کیمپین سٹارٹ ہو جاتی کہ وزیر اعظم سے ملے ہیں اور عمران خان کے لیے کنسیشنز مانگ رہے ہیں۔ ان کا پبلک پوزیشن تو یہی ہے کہ جی نہیں ہم تو قومی مسئلے کے لیے ملے ہیں۔ اب یہ بات تو کنفرم یا ڈینائی یا وزیر اعظم کا دفتر کر سکتا ہے یا رانا ثناء اللہ صاحب کر سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات کسی سے ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیاسی جماعتیں یا جو حکمران سیاسی جماعتیں ہیں، یہ حکومت جو بھی کر لے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو کیا مذاکرات کریں گے؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ نکتہ تھا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد شامل ہے یا نہیں۔ یہ بتائیے گا سر، یہی سوال جو پہلے باقی ہمارے دو شرکاء سے ہوا ہے کہ کیسے حکومت آگے بڑھ سکتی ہے، حکومت کے پاس کیا مینڈیٹ ہے، حکومت تمام مذاکرات کر سکتی ہے تحریک انصاف کے سوائے 9 مئی کے۔ اب 9 مئی کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ کو کودنا پڑے گا، اور اصل جو چارج شیٹ ہے تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، وہ تو ہے ہی 9 مئی۔ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو وہ ریلیف کیوں دے گی اسٹیبلشمنٹ کہ جس کے بعد وہ بعد میں نشانے اسٹیبلشمنٹ پر ہی کس لے، کیونکہ بڑی انپریڈکٹیبل ہے خان صاحب کی سیاست؟ دیکھیے میرا نہیں خیال حکومت کے پاس، جیسے میں نے عرض کیا، دینے کے لیے کچھ ہے۔ یہ تو محض شاید اس لیے بھی کچھ سوچ پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے اندر کہ شاید کچھ سیاسی محاذ پر بھی ایکٹیویٹ کرنا کچھ چیزیں ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ اسی کھینچا تانی میں عمران خان صاحب کا معاملہ فائنلی ادھر ملٹری کورٹس والی سائڈ پہ چلا جائے، وہ تو پھر ارریورسیبل معاملہ ہے، اس کا تو کوئی کچھ کر بھی نہیں پائے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات یا سپریم کورٹ کی چیزیں ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اپنی منمانی کر سکتی ہے، تو شاید اس فرنٹ کے اوپر یہ بات ضرور کی ہے، اور شاید اس میں کچھ لوگوں نے گفتگو بھی کی ہو، لیکن دینے کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت کے پاس نہ کوئی لیوریج ہے،
نہ وہ تحریک انصاف کو پر دیٹ میٹر کچھ آفر کر سکتے ہیں. کیا وہ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا معاملہ کسی اور عدالت میں نہیں جائے گا, ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا, یا کچھ ایسا نہیں ہوگا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. جو ہونا ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. امیر عباس صاحب, یہ میرا سوال ہے کہ کیا عمران خان کے لیے آگے کا رستہ آپ سموتھ دیکھ رہے ہیں سر؟ کیسز ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں, فی الحال کوئی امیوننٹ تھریٹ ایسا ہے نہیں حکومت کے لیے. ٹھیک ہے, مان لیا حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی ہے, لیکن اس بیڈ پرفارمنس کا کوئی ریپریکیشن حکومت کو ہو رہی ہے؟ یہ عوام ہے, 4 دن میڈیا پہ بات کر لیں گے آپ اور میں, پھر خاموش ہو جائیں گے. عوام وہ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتی ہے, وہ کسی تحریک کا حصہ بننے کی فی الحال خواہش میں نظر نہیں آتی ہے. there is no imminent threat to the government right now. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ کتنی اور دیر تک جیل میں دیکھیں گے سر؟ جی, ایک تو میں منیب صاحب سے بالکل 110% اتفاق کرتا ہوں جیسا وہ فرما رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. حکومت کے پاس, حکومت خود اپنی حکومت اس کے پاس نہیں ہے. وہ بطور حکومت کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ کہیں اور سے ملنا ہے. جہاں تک آپ کو یہ سوال ہے نا کہ امیوننٹ تھریٹ حکومت کو نہیں ہے, ہاں وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں, دنیا میں تو حکومتیں چلتی ہیں عوام کے زور پر. دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں کسی کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے ذریعے سے. دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں کسی مورل لیجٹیمیسی سے. دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں کسٹوڈین آف پبلک ٹرسٹ ہوتے ہوئے, اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو اون کرتے ہیں, اور لوگ حکومتوں کو اون کرتے ہیں. لیکن جس ملک کے اندر نظام ڈھیٹ ہو جائے, جس ملک میں نظام کی کھال موٹی ہو جائے, اس کی چمڑی موٹی ہو جائے, جس ملک میں میں بے شرم ہو جاؤں, میں ڈھیٹ ہو جاؤں, تو آپ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کسی باشرم آدمی کو ہی شرم دلائی جا سکتی ہے, کسی باحیا آدمی کو حیا دلائی جا سکتی ہے. مجھے اگر میں بے شرم ہو جاؤں تو مجھے آپ کیا شرم دلائیں گے؟ میں بے شرم ہو گیا, ڈھیٹ ہو گیا, آپ جو بگاڑنا ہے میرا بگاڑ لیں. تو اس لیے حکومت کو امیوننٹ تھریٹ نہیں ہے, چونکہ حکومت ڈھیٹ ہو چکی ہے. حکومت اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو ریزسٹ کرے گی کیونکہ اسے پاور مینٹین کرنی ہے, اور اصل میں اس کو پاور مینٹین نہیں کرنی, کسی اور کے لیے لازم ہے کہ اس حکومت کو پاور میں رکھے, کیونکہ ہمیں اس ملک میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فیس چاہیے. جب عمران خان کو ہم مائنس کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا پبلک کنزمپشن کے لیے, دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے کہ ہم نے اس ملک میں کے باہر ایک دکان کھولی ہوئی ہے جس دکان کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک جمہوریت نام کی چیز رہتی ہے. جب دنیا کا منہ آپ نے بند کرنا ہے تو آپ نے اس ملک میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فیس چاہیے آپ کو. لہٰذا ریاست کو پولیٹیکل فیس چاہیے تھا. وہ پولیٹیکل فیس سہولت کاری کے لیے پیش کر دیا, ادھر سے پیپلز پارٹی نے, ادھر سے مسلم لیگ نے. تو یہ تو میرج آف کنوینئنس ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان کی مجبوری ہے, ان کے پولیٹیکل تھریٹ بھی عمران خان ہے.